ریکارڈنگز دیکھو سنو اور جیو، بائبل کی تصویری کہانی، تیسری کتاب، خداوند کے نام میں فتح۔ عزیز دوستو، بنی اسرائیل نے خدا کی مدد سے اپنے دشمنوں پر فتح پائی۔ ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کیسٹ سنیے، اور جب آپ یہ اشارہ یا میوزک سنیں تو بھورے رنگ کی کتاب کا ورق الٹیے اور اگلی تصویر دیکھیے۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 1، یشوع کی امالیکیوں سے جنگ۔ بنی اسرائیل کا اپنا کوئی وطن نہیں تھا، وہ صحرا میں بھٹکتے پھرتے تھے، اور موسیٰ ان کا رہنما تھا۔ اس نے یشوع نامی ایک نوجوان کو اپنے لشکر کا سردار چنا۔ امالیکیوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، چنانچہ موسیٰ نے یشوع سے کہا، جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں خدا کی لاٹھی ہاتھ میں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ جب تک موسیٰ خدا کی لاٹھی تھامے دعا کرتا رہتا، یشوع اور اسرائیلی امالیکیوں پر حاوی رہتے۔ لیکن جب موسیٰ کے بازو تھک جاتے اور وہ انہیں خدا کے سامنے قائم نہ رکھ سکتا، اس وقت امالیکی جنگ جیتنے لگتے۔ بس 2 آدمی سورج ڈوبنے تک موسیٰ کے ہاتھ تھامے رہے، اور اس طرح خدا نے یشوع کو امالیکیوں پر فتح بخشی۔ تصویر نمبر 2، جاسوس اور ملک کنعان۔ خدا نے بنی اسرائیل کو ملک کنعان دینے کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ موسیٰ نے 12 آدمی ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجے۔ 40 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وہاں کے حالات بیان کیے۔ یشوع اور کالب ایک اچھی خبر لائے۔ انہوں نے بتایا، اس ملک میں دودھ اور شہد بہتے ہیں، یعنی وہ ملک بہت سرسبز اور شاداب ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے۔ وہاں کے رہنے والے بہت طاقتور لوگ ہیں، تاہم آپ ان سے نہ ڈریں۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچا دے گا۔ لیکن دوسرے آدمی اچھی خبر نہ لائے۔ انہوں نے کہا، کنعانی بڑے دیو ہیکل اور زوراور ہیں۔ پس انہوں نے اسرائیلیوں کو کنعان میں داخل ہونے سے ڈرایا۔ تب خدا ان سے بہت ناراض ہوا، کیونکہ انہوں نے اس پر بھروسہ نہ کیا۔ وہ انہیں واپس صحرا میں لے گیا، جہاں وہ مزید 40 برس مارے پھرے۔ وہ تمام اسرائیلی جنہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا، وہ اس صحرا میں مر کھپ گئے۔ تصویر نمبر 3، بنی اسرائیل نے دریائے یردن کو پار کیا۔ موسیٰ کی وفات کے بعد یشوع کو اسرائیل کا سردار چنا گیا۔ پھر خدا نے یشوع سے کہا، اب تو اور تمام لوگ یردن کو پار کر کے اس سرزمین جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جو میں تمہیں دینے کو ہوں۔ خدا نے یشوع کو بتایا جو اسے کرنا ہے۔ اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں کے پاس ایک خاص صندوق تھا، جسے وہ عہد کا صندوق کہتے تھے۔ اس میں خدا کے احکام محفوظ تھے۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ عہد کے صندوق کو اٹھا کر دریا کی راہ لے چلیں۔ دریا میں طغیانی تھی، لیکن جو ہی مذہبی رہنماؤں کے قدم پانی پر پڑے، دریا خشک ہو گیا۔ مذہبی رہنما دریا کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، اور سب بنی اسرائیلی دریا کو عبور کر کے کنعان کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ تصویر نمبر 4، یریحو کی فصیل گر گئی۔
بنی اسرائیل نے ملک کنعان کے ایک شہر یریحو کے نزدیک ڈیرے لگائے۔ پھر خدا نے یشوع سے کہا، میں نے یریحو کو تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، سو تم مسلح آدمیوں کے ساتھ 6 دن تک شہر کے گرد چکر لگاؤ، اور 7 مذہبی رہنما عہد کے صندوق کے آگے نرسنگے لیے ہوئے چلیں۔ 7ویں دن شہر کے گرد 7 چکر لگائیں، جبکہ مذہبی رہنما نرسنگے پھونکتے رہیں، تب لوگ ایک آواز سے پکاریں، یوں شہر کی فصیل گر جائے گی اور لوگ سیدھے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ پس یشوع اور اس کے لوگوں نے خدا کے حکم کی تعمیل کی، یریحو کی فصیل گر گئی۔ اس طرح اسرائیلی شہر پر قابض ہو گئے۔ خدا نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ شہر میں لوٹ مار نہ کریں، لیکن اکن نامی ایک شخص نے خدا کا حکم نہ مانا۔ تصویر نمبر 5، بنی اسرائیل کا ای سے فرار۔ ای یریحو کے نزدیک دشمن کا ایک دوسرا شہر تھا۔ یشوع کو اس شہر کو بھی فتح کرنا تھا، چنانچہ اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو اس شہر کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ جاسوس یشوع کے پاس لوٹ کر آئے تو اس سے کہنے لگے، سب لوگ وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہ تعداد میں صرف چند ہی لوگ ہیں۔ چنانچہ یشوع نے فوج کا ایک چھوٹا دستہ ای پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن ای کے لوگ اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھے۔ اسرائیل کے کچھ لوگ مارے گئے اور باقی کے بھاگ گئے۔ تب یشوع خدا کے حضور میں مایوسی کے عالم میں زمین پر اوندھے منہ گرا، لیکن خدا نے کہا، اسرائیل نے گناہ کیا ہے، انہوں نے چوری بھی کی ہے اور جھوٹ بھی بولا ہے، لہذا وہ اپنے دشمنوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ تصویر نمبر 6، اکن کا انجام۔ یشوع نے اسرائیل کے سب لوگوں کو خدا کے حضور اکٹھا کیا۔ تب خدا نے یشوع پر ظاہر کیا کہ اکن نے اس کے حکم کے خلاف گناہ کیا ہے، اور یشوع نے اکن سے کہا، اقرار کر کہ تو نے کیا کیا ہے۔ اکن نے کہا، یہ حقیقت ہے، میں نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ میں نے یریحو کے مال غنیمت میں سے ایک نفیس چادر، چاندی اور سونے کی ایک ایک اینٹ لے لی ہے۔ کچھ آدمی دوڑے اور اکن کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی یہ سب چیزیں لے آئے۔ تب اکن کو خدا کے حکم کے مطابق ہلاک کر دیا گیا۔ خدا کا قہر کم ہوا اور اس نے کہا، اپنی تمام فوج کے ساتھ ای پر حملہ کر دے، خوف نہ کھا اور ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں نے شہر کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے، اور اب یہ تمہارا ہوگا۔ چنانچہ اسرائیل نے خدا کے حکم کی تکمیل کی اور ای کو شکست دی۔ تصویر نمبر 7، سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا۔ مکار کنعانی بنی اسرائیل کو ڈرانے لگے۔ ان کے قبیلوں کے 5 سربراہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کی۔ لیکن خدا نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر۔ چنانچہ یشوع اور اس کا لشکر ان قبیلوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ قبیلے ان کے ڈر سے بھاگ نکلے۔ خدا نے ان کے دشمنوں پر بڑے بڑے اولے برسائے اور ان میں سے بہت سے مر گئے۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی۔ تب یشوع نے سورج سے کہا، اپنی جگہ پر رک جا۔ چنانچہ خدا نے زمین کی گردش روک دی۔ سورج ٹھہر گیا اور چاند اس وقت تک تھما رہا جب تک بنی اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو شکست نہ دے دی، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا
اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ خدا نے کنعان کے تمام بدکار قبیلوں کو شکست دینے میں اسرائیل کی بھرپور مدد کی۔ تصویر نمبر 8۔ یشوع اپنے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ خدا کے عہد کے مطابق ملک کنعان بنی اسرائیل کا وطن ہوا۔ جب یشوع بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا تو اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا۔ اگر تم نے بھول کر بھی غیر معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی تو یقین جانو کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خدا نے تم کو دیا ہے مٹا دیے جاؤ گے۔ اس لیے آج فیصلہ کر لو کہ تم کس کی خدمت بجا لانا چاہتے ہو۔ عزیزو، خدا نے یشوع اور بنی اسرائیل سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کیے۔ اس نے انہیں ایک اپنا وطن دیا، اس نے ان کے دشمنوں کو شکست دی۔ خدا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خداوند اپنے وعدوں میں برحق ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہے، لیکن ہمارا ایک عظیم رہنما ہے جس نے شیطان پر فتح پائی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں اس کی خدمت اور عبادت کرنی چاہیے۔ بس آج ہی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس کی تابعداری اور خدمت کریں گے۔ تصویر نمبر 9۔ دبورا، خدا کی نبیہ۔ یشوع کی موت کے بعد لوگ خدا سے دور ہو گئے۔ وہ کنعانیوں کے دیوتاؤں کو پوجنے لگے۔ چنانچہ کنعانیوں نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کر لیا اور وہ ان سے برا سلوک کرنے لگے۔ دبورا اسرائیل کی رہنما تھی۔ لوگ اس کے پاس صلاح مشورے کے لیے آئے۔ اس نے انہیں دوبارہ بنی اسرائیل کے خدا کے پاس لانے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے برق کو بلایا۔ وہ اسرائیلی فوج کا سردار تھا۔ اس نے اس سے کہا، 10,000 آدمیوں کو لے کر کوہ تبور پر چڑھ جا۔ سیسرا اور کنعانی لشکر تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، لیکن خدا تمہیں ان پر فتح بخشے گا۔ برق گھبرا گیا۔ اس نے دبورا سے کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ بس دبورا نے کہا، میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن فتح کی عزت تجھے نہ ملے گی، بلکہ ایک عورت کو جس کے ہاتھوں سیسرا مارا جائے گا۔ تصویر نمبر 10۔ سیسرا کی شکست۔ دبورا، برق اور بنی اسرائیل کوہ تبور پر گئے۔ سیسرا اور تمام کنعانی لشکر ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ سیسرا کے پاس 900 رتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس تلواریں تھیں۔ کنعانی لشکر کوہ تبور کے نزدیک دریا کی وادی میں اترا، لیکن ان کے رتھ دشوار گزار پہاڑی راستے سے نہ گزر سکے۔ تب خدا نے بڑی بارش برسائی، دریا پانی سے بھر گیا اور کچھ رتھ پانی میں بہہ گئے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لشکر نے کنعانی فوج پر فتح پائی۔ صرف سیسرا پیدل بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ تصویر نمبر 11۔ یائیل کے ہاتھوں سیسرا کی ہلاکت۔ سیسرا یائیل نامی ایک عورت کے ڈیرے میں گیا۔ اس نے اس سے کہا، اندر آ جاؤ، ڈرو نہیں۔ یائیل اسرائیلی نہیں تھی، اس لیے سیسرا اس کے ڈیرے میں چھپ گیا۔ یائیل نے اسے دودھ پلایا اور پھر اسے کمبل اڑا دیا اور سیسرا سو گیا۔ یائیل نے خیمے کی ایک میخ اور ہتھوڑا لیا اور خاموشی سے سوئے ہوئے سیسرا کے پاس گئی اور میخ اس کی کن پٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی
کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھنسی۔ برق سیسرا کو تلاش کرتا ہوا ادھر آ گیا۔ یائل اسے اپنے ڈیرے میں لے گئی اور اس سے کہا، آؤ، جس شخص کی تمہیں تلاش ہے میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ وہاں سیسرا مرا پڑا تھا اور میخ کے ساتھ اس کا سر زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تصویر نمبر 12۔ اسرائیل نے جشن منایا۔ خدا ہی نے بنی اسرائیل کو کنانیوں پر فتح پانے کی قوت دی۔ دبورا اور برق نے خدا کی شکر گزاری کا گیت گایا۔ لوگ بھی اس خوشی میں شامل ہوئے۔ وہ خوش تھے کہ انہیں دبورا جیسی رہنما ملی۔ وہ ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے یائل کی بھی تعریف کی کیونکہ وہ سیسرا سے خوف زدہ نہ ہوئی۔ خدا نے ان دو عورتوں کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو رہائی بخشی۔ عزیزو، خدا کمزوروں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ زوراوروں پر فتح پائیں۔ خدا نے خداوند یسوع کو بھیجا کہ وہ ہمیں شیطان سے چھڑائے۔ بدکاروں نے یسوع کو مصلوب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک کمزور انسان ہے، اس میں قوت نہیں، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس نے شیطان اور تمام بدکار لوگوں کو شکست دی۔ یسوع ان سب لوگوں کو جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کا حکم بجا لائے ہیں ہمیشہ کی زندگی عنایت کرتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم بھی اس کی حمد کریں اور خوش ہوں اور صرف سچے خدا کی عبادت کریں۔ خداوند کے نام میں فتح۔ عزیز دوستو، شیطان ان سب کے ساتھ جنگ جاری رکھتا ہے جو مسیح کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح شیطان پر غالب آ سکتے ہیں۔ بائبل کی ان کہانیوں کو غور سے سنیے اور ان پر عمل کیجیے۔ جب آپ یہ اشارہ یا میوزک سنیں تو اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 13۔ جدعون اور خدا کا فرشتہ۔ بنی اسرائیل نے خداوند کی نافرمانی کی اور برے کام کیے، سو خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کی حکمرانی میں دے دیا۔ مدیانیوں نے بنی اسرائیل کی فصلیں تباہ کر دیں۔ بنی اسرائیل نے خدا سے فریاد کی کہ انہیں بچائے۔ ایک دن جدعون نامی ایک شخص گیہوں صاف کر رہا تھا۔ وہ اسے مدیانیوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یکایک خداوند کا فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے جدعون سے کہا، جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے چنگل سے چھڑا۔ لیکن جدعون نے کہا، میں کیسے بنی اسرائیل کو بچا سکتا ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تب خدا نے کہا، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ جدعون نے کچھ کھانا فرشتے کو پیش کیا۔ اس نے اپنی لاٹھی سے اسے چھوا اور وہ فوراً ایک شعلہ بن گیا اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ پس جدعون جان گیا کہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ تصویر نمبر 14۔ جدعون نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جدعون کا خاندان کنانیوں کے بت بال اور یسیرت کی پوجا کرتا تھا۔ خدا نے جدعون کو حکم دیا، اپنے باپ کے مذہب کو ڈھا دے اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال، پھر خدا کے لیے ایک مذہبہ تیار کرنا۔ جدعون لوگوں سے ڈرتا تھا، لیکن وہ خدا کا حکم بھی ماننا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس رات اس نے 10 آدمی اپنے ساتھ لیے اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لوگ بہت خفا ہوئے اور وہ جدعون کو مار دینا چاہتے تھے، لیکن اس کے باپ نے اسے بچا لیا۔ دوستو، خدا لکڑی اور پتھر کے بتوں سے بہت بڑا ہے۔
کیا ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے یا سچے اور زندہ خدا سے؟ تصویر نمبر 15، جدعون کے لشکر کا چناؤ۔ مدیانی بنی اسرائیل سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ جدعون نے بھی بنی اسرائیل میں سے کچھ آدمی لے کر ایک لشکر تیار کیا، لیکن خدا نے جدعون سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، جو کوئی ڈر کے مارے کانپتا ہو اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا جائے۔ تب بہت سے آدمی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ خدا نے جدعون سے کہا، لوگ اب بھی زیادہ ہیں، تو ان کو چشمے کے پاس لے آ اور وہاں میں ان کو آزماؤں گا۔ سو جدعون ان لوگوں کو چشمے کے پاس لے گیا۔ ان میں سے بہتیروں نے گھٹنے ٹیک کر کتے کی طرح پانی پیا۔ صرف 300 آدمیوں نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیا۔ پھر خدا نے کہا، میں ان 300 آدمیوں کے وسیلے سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیا، مدیانیوں کو تیرے قبضے میں دے دوں گا۔ تصویر نمبر 16، جدعون کے آدمیوں نے مدیانیوں کو گھیر لیا۔ مدیانیوں کی ایک بڑی فوج نے وادی میں خیمے گاڑ لیے۔ ان کے پاس بے شمار آدمی اور اونٹ تھے۔ جدعون کے پاس 300 آدمی تھے، لیکن خدا نے انہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جدعون نے اپنے ہر آدمی کو ایک خالی گھڑا، نرسنگا اور ایک مشل دی۔ انہوں نے آدھی رات کے قریب مدیانی لشکر گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا، نرسنگے پھونکے، گھڑے توڑ دیے اور زور زور سے چلانے لگے، خداوند کی تلوار جدعون کے لیے۔ مدیانی حیران رہ گئے۔ انہوں نے آپس ہی میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ لشکر گاہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اسرائیلیوں نے ان پر فتح پائی۔ عزیزو، جدعون کے مانند ہم کمزور اور تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں، خدا کی مدد سے ہم اپنے بڑے دشمن شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 17، سمسون نے شیر کو مارا۔ جب جدعون مر گیا تو بنی اسرائیل نے پھر خدا سے منہ پھیر لیا۔ بس خدا نے ان کو سزا دینے کے لیے فلسطینیوں کو استعمال کیا۔ تب خدا نے اسرائیل کو بچانے کے لیے ایک رہنما بھیجا۔ اس کا نام سمسون تھا۔ خدا کے روح نے اسے بہت طاقت بخشی، لیکن سمسون نے یہ طاقت بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے بچانے کے لیے استعمال نہ کی۔ اس نے طاقت اپنے لیے استعمال کی۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ سمسون ایک فلسطی عورت کو چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے کہا، میری شادی اس لڑکی سے کر دے کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جب سمسون اس عورت کے گھر جا رہا تھا تو ایک شیر نے اس پر حملہ کیا۔ سمسون اتنا طاقتور تھا کہ اس نے خالی ہاتھوں سے اسے مار دیا۔ اس نے فلسطی عورت سے شادی کر لی، لیکن وہ اس کے ساتھ وفادار نہ تھی۔ پس سمسون نے غصے میں آ کر 30 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ تصویر نمبر 18، سمسون اور جلتی ہوئی لومڑیاں۔ سمسون اپنی بیوی کو لینے دوبارہ فلسطینیوں کے پاس گیا، لیکن اس کے باپ نے اسے کسی دوسرے سے بیاہ دیا تھا۔ سمسون نے کہا، اس مرتبہ میں فلسطینیوں کو بے حال کر دوں گا۔ وہ باہر گیا اور اس نے 300 لومڑیاں پکڑیں۔ اس نے 2 لومڑیوں کی دموں کو آپس میں باندھ دیا۔ اس کے بعد جلتی ہوئی شمعیں ان کی دموں کے بیچ باندھ دیں اور انہیں فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا۔ ان کی تمام فصلیں جل گئیں۔ فلسطی سمسون سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو مار دینے کی کوشش کی، لیکن سمسون نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 فلسطی ہلاک کر دیے۔
تصویر نمبر 19۔ فلسطینیوں نے سمسون کے بال کاٹ دیے۔ سمسون نے اپنے بال کبھی نہیں کٹوائے تھے۔ اس کے لمبے بال ہی اس بات کا نشان تھے کہ خدا نے اسے مخصوص کیا ہے اور اسے اس قدر طاقتور بنایا۔ سمسون خدا کی نافرمانی کرتا رہا۔ وہ ایک دوسری فلسطی عورت کے ہاں گیا۔ اس کا نام دلیلہ تھا۔ اس نے سمسون کی طاقت کا بھید معلوم کرنے کی کوشش کی اور آخر کار اس نے اسے بتا ہی دیا کہ مجھے خدا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر میرے بال کاٹ دیے جائیں تو میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایک رات جب سمسون گہری نیند سو رہا تھا، دلیلہ نے فلسطینیوں کو بلایا۔ انہوں نے اس کے بال کاٹ دیے۔ تب خدا نے سمسون کو چھوڑ دیا اور اس کی ساری طاقت بھی جاتی رہی۔ فلسطینیوں نے اسے باندھ کر اس کی آنکھیں نکال دیں۔ انہوں نے اسے قید میں ڈال دیا، لیکن اس کے بال پھر بڑھنے شروع ہو گئے۔ تصویر نمبر 20۔ فلسطینیوں کی تباہی۔ فلسطی سردار اپنے دیوتا کے حضور قربانی چڑھانے لگے۔ وہ اندھے سمسون کو قید خانے سے باہر لائے اور انہوں نے اسے بڑے مندر کے وسط میں کھڑا کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ سمسون نے خدا سے فریاد کی اور کہا، اے خدا مجھے یاد کر اور صرف ایک دفعہ مجھے پہلی سی طاقت دے۔ تب وہ ٹٹولتا ہوا مندر کے ستونوں کے درمیان چلا گیا اور اپنی پوری طاقت سے ان کو دھکیلنے لگا۔ مندر ان سب پر گر پڑا۔ سب فلسطی اور سمسون بھی اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ خدا نے سمسون کو فلسطینیوں پر فتح بخشی، لیکن اپنی نافرمانی کے باعث وہ اس فتح کو جیتے جی نہ دیکھ سکا۔ عزیزو، خدا نے یسوع کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ہمیں بدی اور نافرمانی پر دائمی فتح کا راستہ دکھائے۔ تصویر نمبر 21۔ یسوع بدروحیں نکالتا ہے۔ جدعون اور سمسون کے کئی سالوں بعد یسوع اسرائیل میں رہا۔ ایک دن ایک آدمی اسے ملا جس پر بدروحوں کا قبضہ تھا۔ اس آدمی نے یسوع کے قدموں پر گر کر کہا، اے یسوع خدا تعالی کے بیٹے، تجھے مجھ سے کیا کام؟ بدروحیں جانتی تھیں کہ یسوع خدا تعالی کا بیٹا ہے۔ یسوع نے بدروحوں کو حکم دیا کہ اس آدمی میں سے نکل جائیں۔ بدروحیں نزدیک ہی سوروں کے ایک غول میں داخل ہو گئیں۔ سور سمندر میں جا گرے اور سب ڈوب مرے۔ لوگ جاننے لگے کہ یسوع کو شیطان اور تمام ناپاک روحوں پر قدرت حاصل ہے اور بدروحیں بھی اس کا حکم مانتی ہیں۔ تصویر نمبر 22۔ یسوع بدکاروں کو ہیکل سے نکالتا ہے۔ ایک دن یسوع یروشلم کی ہیکل میں گیا۔ سوداگر خدا کے گھر میں قربانی کے جانور بیچ رہے تھے، لیکن وہ دوسروں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسے بٹورتے تھے۔ یسوع خفا ہوا۔ اس نے ان سے کہا، میرا گھر دعا کا گھر ہے، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنا دیا ہے۔ اس نے مکار سوداگروں کو ان کے جانوروں سمیت باہر نکال دیا۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اسے اپنے باپ کے گھر سے بدکار لوگوں کو نکال دینے کا پورا اختیار ہے۔ لیکن کچھ یہودی اس سے خفا ہو کر کہنے لگے، ثابت کر کہ تجھے ایسا کرنے کا حق ہے۔ تصویر نمبر 23۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ انہی یہودیوں نے یسوع کو لکڑی کی صلیب پر چڑھا کر مار ڈالا، لیکن وہ تیسرے دن پھر جی اٹھا۔ خدا نے یسوع کو موت پر فتح بخشی، وہ پھر کبھی نہیں مرے گا۔ تب لوگوں نے جان لیا کہ فی الحقیقت یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔
تمام دنیا میں جا کر لوگوں کو میرے شاگرد بناؤ اور میرے احکام ان کو سکھاؤ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یسوع نے شیطان، گناہ اور موت پر فتح پائی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو روحانی زندگی بخشتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تصویر نمبر 24، خدا کا سپاہی۔ یسوع نے شیطان پر فتح پائی۔ وہ ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ ہمیں اس تصویر والے سپاہی کی طرح تیار رہنا چاہیے۔ وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سچائی سے اپنی کمر کس لینی چاہیے۔ ہمیں دوسروں سے محبت کرنی چاہیے اور وہی کرنا چاہیے جو راست ہے۔ یہی وہ ڈھال ہے جو شیطانی خواہشات کو ہمارے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ ہمیں لوگوں کو مسیحی امن کا راستہ دکھانا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ ہم خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ ایک ایسی سپر ہے جو ہمیں شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے۔ یسوع نے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشی۔ یہ وہ خود ہے جو ہماری روح کو دائمی موت سے بچائے گا۔ خدا کا کلام ہمارے لیے تلوار ہے۔ ہمیں باطل کو مٹانے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں دعاؤں میں خدا سے ہم کلام ہونا چاہیے اور اس کے حکموں کو ماننا چاہیے۔ پھر ہم بھی شیطان، گناہ اور ہمیشہ کی موت پر فتح پانے کا بھید جان لیں گے۔